باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر 20 سورہ انفال گزشتہ کل کے درس میں ہم نے غزوہ بدر کے متعلق آیات اور واقعات پڑھے تھے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے لیے قوانین بھی ذکر کیے تھے کہ لڑائی کے میدان میں پیٹھ پھیر کے دشمن سے بھاگنا نہیں ہے، دشمن کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو بھاگنا نہیں ہے۔ دو صورتیں تھیں کہ آپ اکیلے رہ جاؤ، باقی جماعت الگ ہے تو اپنی جماعت سے ملنے کے لیے جا سکتے ہو، یا کوئی جنگی حربہ ہو اس کے لیے آپ پیچھے ہٹتے ہو، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاک مٹھی میں لی اور دشمن کے کافروں کے لشکر کی طرف پھینکی، جو ہر کافر کی آنکھ میں پڑ گئی، جس سے وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ معجزہ جو آپ کے ہاتھ میں ظاہر ہوا ہے در حقیقت وہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے پھینکا ہے، اللہ نے ہر ایک کی آنکھ کو پہنچایا ہے۔ اور کافروں کو تنبیہ کی تھی کل ہم جو ہم نے پڑھا تھا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، آپ لوگ فیصلہ مانگتے تھے، 13 سال سے آپ لوگوں نے ایمان والوں کو تنگ کیا، تو غزوہ بدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ آپ کے سامنے لے آیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہا اب اللہ کے رسول کی، اسلام کی، قرآن پاک کی، ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ، اور اگر تم لوگ باز آ جاؤ گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تم اس مخالفت سے باز نہیں آتے، وَإِن تَنْتَهُوا وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم دوبارہ مخالفت کی طرف آتے ہو تو نعود، ہم دوبارہ سزا دینے کی طرف آئیں گے، پھر تمہیں سزا دیں گے۔ آج کی جو آیات ہیں وہ اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کے متعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ہم لوگوں کو اللہ علیہ شانہ نے یہ بھی یہ کہا آپ سابقہ امتوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی جس طرح ہم نے ابھی کسی سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کے واقعات پڑھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ حکم سنتے تورات کی، کہتے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرتے، نافرمانی کرتے۔ تو اللہ علیہ شانہ فرماتے ہیں کہ اس طرح تم نہ ہو جاؤ، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، کہ آپ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جو سنتے تو ہے لیکن وہ عمل ان کا نہیں تھا، گویا کہ وہ بات کو سن ہی نہیں رہے۔ اور اس سے پہلے جو سورہ اعراف تھی ان کی آخری رکوع میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہیں، جو ایمان ان کے خالی ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ۔ اسی مضمون کی تائید آج کی بھی رکوع میں جو آج کی آیت ہے، ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، کہ مخلوق میں سے بدترین وہ لوگ اللہ کے ہاں وہ شمار ہوتے ہیں جو بہرے ہیں، اندھے ہیں، جو گونگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے۔ گونگے اور بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے نہ حق کو سنتے ہیں، نہ حق کو بولتے ہیں، اور نہ ہی وہ حق کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ،
اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ اور نہ پھر ان سے، وانتم تسمعون اس حال میں کہ تم سنتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور بات اور حکم سن کے ان سے اعراض مت کرو، ولا تکونوا کالذین آپ نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، کالذین قالوا جنہوں نے کہا تھا سمعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون اس حال میں کہ وہ سنتے نہیں تھے، یعنی ان کا عمل نہیں تھا ان کے اوپر، تو عمل نہ ہونے کو اللہ جل شانہ نے نہ سننے سے تعبیر کیا، وہ کہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ بے شک ان شر الدواب بدترین مخلوقات میں عند اللہ اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں، الصم جو بہرے ہیں، البک جو گونگے ہیں، الذین وہ لوگ لا یعقلون جو بالکل عقل نہیں رکھتے سوچتے نہیں ہیں، وہ گونگے اور بہرے لوگ، ولو علی اس سے مراد حقیقی گونگے اور بہرے نہیں بلکہ جو عقیدے کے لحاظ سے ایسے، ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم یعنی کافروں کے اندر خود اپنی صلاحیت ہی نہیں، اور وہ صلاحیت جب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سناتا بھی نہیں ہے ان کو، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ان تک پہنچاتا ہی نہیں ہے۔ اب قرآن پاک سامنے ہے، ان کی برکتیں رحمتیں، اب آپ دیکھیں ابو جہل کے سامنے قرآن پاک سامنے نازل ہو رہا تھا، بچپن سے لے کر 40 سال تک کی جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے تھی، اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، چہرہ نورانی ہے، صفات ساری موجود ہیں ان میں، اور پھر قرآن پاک کی جو اس میں آیات ہیں، رحمتیں برکتیں معجزات ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود گویا کہ نور کی برسات ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ چھتری لے کر کھڑے ہیں تاکہ ہم اس میں بھیگ نہ جائیں، کہیں اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آ نہ جائے۔ کل کی جو آیات ہیں وہ ان کی دعاؤں کے بارے میں ذکر ہے، کل ہی کے انشاءاللہ آئے گا، اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک تو ہم بھی گھڑ کے بنا سکتے ہیں، یہ بندہ اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے، اس طرح قرآن پاک تو ہم بھی بنا کر لا سکتے ہیں، اور ساتھ ان کی بد دعا کا ذکر تھا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ اللہ آپ کا یہ رسول اگر برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یا ہماری اوپر عذاب علیم لے آؤ۔ تو ان کے دل خود ہی انہوں نے دل کا جو برتن تھا وہ اوندا رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی اللہ کی رحمت اور برکت اس میں آئی نہیں، جب انہوں نے اپنا دل کو وہ دروازہ خود بند کر لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا ان کو سنا دیتا، لیکن چونکہ انہوں نے خود سننے کی خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر نہیں سناتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے طلبوں کو نہیں دیتے، طلب انسان رکھے اپنی تو پھر اللہ تعالیٰ وہ رہنمائی کر لیتے ہیں، جب انسان کی طلب ہی نہ ہو اللہ بغیر طلب کے نہیں دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ بغیر طلب کے تو ماں کے سینے میں بھی دودھ نہیں آتا، بچہ جب وہ روتا ہے مانگتا ہے تب اللہ تعالیٰ وہ نہر جاری کرتے ہیں اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ دودھ دیتے ہیں، اگر نہ بغیر طلب کے تو بچہ سارا دن لیٹا رہے ماں اس کو دودھ نہیں دیتی۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر دیکھتا جانتا، لَأَسْمَعُهُمْ تو اللہ ان کو سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ اگر اللہ ان کو اب بھی سنائے، لَتَوَلَّوْا تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ آپ سے بھاگ جائیں گے، اعراض کر لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استجیبوا للہ آپ اطاعت کرو اللہ کی، وللرسول اور رسول کی، اذا دعاکم جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے اس کام کے لیے، لما یحییکم جس میں تمہاری زندگی ہے، فرد واحد کی بھی زندگی جس میں ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، جن احکام میں اللہ کے پاک پیغمبر جب آپ کو بلائے اس کام کے لیے جس میں آپ لوگوں کی زندگی ہے تو آپ اس میں فوراً مانو، اور چونکہ سابقہ جہاد کی آیتیں چل رہی ہیں
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد کی آیتیں کہ جب اللہ کے رسول آپ کو جہاد کے لیے بلائے اور جہاد اس میں قوموں کی زندگی ہے تو آپ اللہ کے رسول کی بات مانو۔ وَاعْلَمُوا جان لو کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ حائل ہوتے ہیں بین المرء آدمی کے وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان، آدمی اور دل کے درمیان اللہ کا واسطہ ہے درمیان میں، جیسے کہ سورہ کاف میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ جل شانہ جو ایمان والا ہے اس کی اطاعت کی برکت سے جب وہ اعمال کرتا رہتا ہے سستی نہیں کرتا تو اس اطاعت کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اس کو کفر سے بچاتے ہیں، اور کافر کے کفر کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو ایمان کی طرف لاتے ہی نہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تم جان لو کہ تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً تم ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے ڈرو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ جو پڑے گی ان لوگوں پہ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصہ جو تم میں سے ظالم ہیں صرف انہی پر پڑے گی۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے